الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں رحمۃ اللہ بلوچ، اسلامی وظیفہ چینل۔ موت کو یاد رکھنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد نقل کرتا ہے کہ لذتوں کو ختم کرنے والا چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ تشریح: دنیا کی ساری لذت اور ساری خوشی اس ناپائیدہ زندگی تک محدود ہے۔ جب روح بدن کا رشتہ ٹوٹ جائے گا، یہ عیش و عشرت اور مصروفیت و شایانہ ساری اسباب دورہ رہ جائے گا۔ انسان غفلت، جھوٹی لذتوں پر قناعت کا سبب یعنی موت بیگ چہرہ اس کی نظر سے اوجھل ہے۔ اگر غفلت کا غبارہ چھن جائے تو موت کے بعد منزل اس کے سامنے رہے تو اسے دنیا کا کسی چیز دل بستہ نہ رہے گا۔ مرتے ہی یہ ساری چیز اس سے چھن جائے گا اور بیگ درپوش خالیات گھر سے نکال دیا جائے گا۔ جس کے جیتے بیوی کے لیے اپنے دین کو بگاڑنا، جس پیارے اولاد کے لیے اپنی آخرت برباد کیا، جس عزیز و اقارب کی خاطر اپنے عاقبت سے بے پرواہ تھا، ان میں سے کوئی بھی تو ساتھ نہ دے گا۔ نہ کوئی کوٹھا بنگلہ اور مال دولت سب جائے گا۔ قبر ایک تنگ تاریکی کوڑا ہے، اس کو تن تنہائی جاتا ہوگا۔ چند دن بعد اس کا جسم جس کے بنائے سنہرے گھٹنے لگایا گل سجا جائے گا اور کیڑے کی خوراک بنے گا۔ یہ ہے موت کا ظاہری نقشہ۔ باقی رہے گا اس کی روحی سختی، جان کئی عذاب فرشتے کا سامنا، قبر کے عذاب کی کیفیت اس کی اندازہ چشم صورت سے بھی نہیں کیا جا سکتا۔ موت کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے، بڑی عبادت بھی ہے، یہ مرض غفلت کا تریاق بھی ہے، دینی پریشانیوں، دنیائی پریشانیوں سے نجات کا علاج بھی ہے۔ یہ آدمی کے لیے تانزہ عبرت بھی ہے، سعادت بھی ہے۔ اس سے بڑا بدنصیب کون ہوگا جو اپنے موت کو بھول جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بصارت عطا فرمائے۔ قبر کا منزل۔ حضرت عائشہ فرمایا کہ امیر المومنین حضرت عثمان ذوالنورین جب کسی قبر پر کھڑا ہوا، اتنے رو کہ آپ کے ریش مبارک تر ہو جاتے۔ عرض کیا، آپ جنت دوزخ کا تذکرہ کرتے ہیں تب نہیں روتے مگر اس سے روتا ہے۔ فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلا منزل ہے۔ اگر آدمی کو اس سے نجات مل گیا تو بعد کی منزل آسان ہوگا، اگر اسے نجات نہ ہوا تو بعد کا معاہدہ اسے سخت فرمایا ہوگا۔ فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جو منزل بھی دیکھا، قبر اس سے بھی زیادہ بیک ہے۔ تشریح: امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان امت کے افضل ترین حضرات میں سے ہے۔ کئی بار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جنتوں کی بشارت دیا، اس کے باوجود ان پر آخرت کا خوف اس قدر غالب ہے کہ اس کے قبر کو دیکھتے اور قبر کے سوال جواب، وہاں کی تاریکی، وحشت، تنہائی کو یاد کر کے بے اختیار رونے لگا۔ مرنے کے بعد آدمی کو جن منزلوں سے گزرنا ہے، اگر خواب میں بھی کسی کو نظر آ جائے تو دہشت سے
کلیجے پھٹ جائیں گے، مگر ایک تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پردہ غیب رکھا ہے، پھر دنیا کی فضل انسان کی بصیرت پر غفلت پردے ڈالا ہے، ورنہ اگر قبر ہی کی منزل انسان کے سامنے آ جاتے تو زندگی اجڑے ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے عذاب کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، اگر وہ حالات تم پر کھل جائے تو تم لوگ مردوں کو دفن کرنے کی ہمت نہ کرتے۔ کتنے خوش نصیب ہے جو اس اندازے کو ٹھنڈے میں روشنی کے لیے سامان کرتا ہے، کتنے بد نصیب ہے جو قبروں کو سانپ بچھو اپنے ہاتھوں سے پالتا ہے، یعنی بد عملی، یعنی ظلم و ستم، یعنی حرامت اور حرام خوراک جو لوگ دنیا میں کرتے، قبر کی سانپ بچھو ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دعا سکھایا، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ میں قبر کے عذاب، قبر کے امتحان، آزمائش سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ حق تعالیٰ شانہ سے ملاقات۔ حضرت عبیدہ بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتا ہے کہ جو شخص اللہ سے ملاقات کا عشیہ رکھے گا، اللہ اس کی ملاقات کو پسند فرمایا، اور جو شخص اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرے گا، اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو ناپسند فرمائے گا۔ اس حدیث پاک میں تشریح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرما دیا کہ صحیح بخاری صحیح میں ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، تم امیر المومنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ، موت کو تم ہم میں سے ہر شخص کو ناگوارا سمجھتا ہے، مطلب تھا کہ حق تعالیٰ شانہ سے ملاقات کا ذریعہ تو موت ہے، موت کو ہر شخص ناگوارا ہے، تو گویا حق تعالیٰ شانہ سے ملاقات ناگوارا ہوگا۔ اس کا جواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مطلب نہیں کہ بلکہ جب مومن موت کا وقت آئے گا تو اسے حق تعالیٰ کی رضامندی اور کرامات کی بشارت دیا جائے گا، تب اس کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی چیز محبوب نہیں رہے گا، اور حق تعالیٰ شانہ سے ملاقات کا مشاہدہ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کو پسند فرمایا۔ جب کافروں کی موت وقت آتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کا عذاب و سزا خبر دیا جاتا ہے، اس وقت موت اور موت کے بعد کی حالات سے بڑھ کر اس کے لیے کوئی چیز ناپسندیدہ مکروہ نہیں ہوتا، تب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کو ناپسند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کو پسند نہیں فرمائے گا۔ اس سے معلوم ہوا اس حدیث پاک میں جس اشیاء کا ذکر نزول وقت ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت عالم الغیب سے پردہ اٹھا دیا جاتا ہے اور عالم کی آخرت کی چیز ہو جاتا ہے۔ اس وقت مومن حق تعالیٰ شانہ کی رضا اور رحمت، آخرت کی نعمتوں کو دیکھ کر اس دنیا کے چھوڑنے کے لیے بےتاب ہو جاتا ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا عشیت غالب آ جاتا ہے۔ اس کی برعکس کافر جب عالم غیب ہو جاتا ہے اور عالم غیب منشیت ہو جاتا ہے اور آخرت کی عذاب اور سزا خود مشاہدہ کرتا ہے، اس دنیا کو چھوڑنا اس کے لیے بے حد ناگوارا ہوتا ہے اور کسی کی طرح بیکار خداوند میں پیش کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ یہاں تک کہ چیزوں کا تذکرہ ضروری ہے۔ ایک یہ ہے کہ موت اگر چاہے ہر شخص کے لیے
ضابطہ ناگوارا ہے، مگر چنانچہ محبوب حقیقت ملاقات سے ہی وہی ایک ذریعہ ہے، اس لیے مومن کے لیے شرط موت کو بھی محبوب رکھتا ہے۔ اس پر صوفیوں کا ارشاد ہے۔ حضرت خواجہ بن عبدالعزیز مقدس اس کا مثال بعقل ایسی ہے، تل کے دو مرض کو ناگوارا ہے، صرف کشی دوا پیتا ہے، بلکہ اس کی قیمت ادا کرتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حدیث پاک میں کہ موت کی تمنا سے ممانعت کیا گیا ہے، چنانچہ ارشاد ہے کہ تم میں سے کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے، کیونکہ اگر وہ نیکار ہے تو شاید وہ اپنی نیکی میں اضافہ کر سکتا ہے، بدکار ہے تو ممکن اسے توبہ معافی توفیق ہو جائے گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ سے موت نہ مانگا کرو، اگر سوال کرنا ہی ہو تو یہی دعا کیا کرو، اے اللہ مجھے زندگی رکھے جب تک آپ کی علم میں میرے لیے زندگی بہتر ہو تو مجھے وفات دے، جب آپ کی علم میں میرے لیے وفات بہتر ہے تو اس لیے مومن کے لیے شانہ یہ ہونا چاہیے اور ہر دم موت کے لیے تیار حق تعالی شانہ سے ملاقات کا مشاہدہ مشتاق رکھتا ہے، لیکن موت کے درخواست نہ کرے، بلکہ زندگی کی جو مہلت اسے میسر ہے اسے غنیمت سمجھے، اپنے نیکیوں میں اضافہ کرے، جو گناہ سرزد ہو گیا ان سے توبہ استغفار کرتا رہے، جو حق اس کے ذمہ واجب ہے ان سے ہونے کی فکر کرے، جو حق اب تک ضائع کر چکا ہے ان سے تلافی کی کوشش کرے، تاکہ جب بھی بلا آئے تو جانے کے بعد بعقل تیار بیٹھے۔ حق تعالی شانہ فرمایا۔ یہ آپ لوگوں کو کیسے لگا؟ اچھا لگا میرا چینل کو سبسکرائب کرے، لائک کرے، شیئر کرے، بیل آئیکن کی بٹن دبائے کہ آپ لوگوں کو نیا ویڈیو میسر ہو جائے۔ ابھی مجھے اجازت دیجیے کہ آپ لوگوں کو نیا صحیح ہے انشاءاللہ۔